بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کا ایسا دل چھو لینے والا بلکہ جھنجھوڑنے والا پیغام پہنچاتا ہوں کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اللہ کے اس ابدی پیغام سے تڑپ اٹھے گا۔ نہ صرف تڑپ اٹھے گا بلکہ اپنا محاسبہ کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گا۔ ہم کتنے ناشکرے، بے قدرے اور دنیاوی مال و متاع کے پرستار ہیں۔ ہمیں اس سورت کی آخری 15 آیتوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفجر، جو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تو آئیے پہلے ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تلاوت اور ترجمہ سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہم مال و متاع کے ہوتے ہوئے بھی بے برکتی، ذلت و رسوائی، بے سکونی اور تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ سورہ مبارکہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ جب تمہیں عزت، نعمت اور فراخ رزق دیا جاتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی یاد میں ہیں، لیکن تم اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض بھلا دیتے ہو، جیسے یتیموں کے حقوق، ان کی پرورش، مسکینوں کو کھلانا اور ان کی مالی اعانت کرنا، وراثت کے مال کو ان کے جائز ورثاء تک پہنچانا، بلکہ تم تو وراثت کا سارا مال خود ہڑپ کر کے اس پر ناجائز قبضہ جما لیتے ہو۔
یہی وہ تمہارے اعمال بد ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے مال سے برکت اڑا دیتا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، تمہاری زندگی سے سکون اور اطمینان ختم کر دیتا ہے، اور مالی طور پر کمزور کر کے تنگ دستی کا شکار کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے اپنے اعمال کا خمیازہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان سخت لالچی اور مال کا حریص ہے۔ کئی لوگوں کو اب انہی جرائم کی وجہ سے نشان عبرت بنتے دیکھتا ہے، مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو اللہ نے قناعت اور شکر کی دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اللہ انہیں نیک لوگوں میں شمار کرتا ہے اور اپنا عبادت گزار بندہ بنا دیتا ہے اور جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔